اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفعت عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر محبوب کی نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی اہل بیت اطہار کو بھی عظمتیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا آدھا حصہ اکثر آپ سنتے ہوں گے، بیان ہوتا ہے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن آدھے حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور آدھا حصہ اس کا تلاوت کیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوری آیت میں نے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پوری آیت کا ترجمہ بھی ہو اور اس کی تفسیر میں آسان انداز میں آپ کو سمجھا سکوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اس آیت میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اور بے پردگی سے بچو جیسے زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اب یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں فرمایا کہ بے پردگی سے بچو جیسے زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی، پھر فرمایا نماز قائم کرو، اس کے بعد فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو، پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا اور انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ اب اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلے فرمایا بے پردگی سے بچو جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردگی تھی، پھر فرمایا نماز کو قائم کرو، پھر فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو، اس کے بعد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد پھر رب نے اس آیت میں ہی اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اب اگر ہم اس آیت پر غور کریں کہ اس آیت میں کس کس چیز کا ذکر ہے، یہ جو فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردگی سے بچو، اس میں رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو حکم فرمایا کہ بے پردگی سے بچو، اور پھر مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی خواتین کو بھی حکم فرمایا کہ جس طرح ازواج مطہرات کو ہم نے فرمایا کہ تم بے پردگی سے بچو، اسی طرح خواتین اسلام کو حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیں۔ اور پھر اسی آیت میں رب نے فرمایا نماز کو قائم کرو۔ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کے گھر والوں کو بھی فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پھر فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر بندہ یہ کہہ لے کہ نماز کی ضرورت نہیں، ہم چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں پھر نماز پڑھ کے کیا کرنا، تو میں کہتا ہوں رب نے قرآن میں ان کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ یہ نسبت ایک بڑی اہم چیز ہے اور نسبت کا بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے نسبت بھی تب کام آتی ہے جب جن کی نسبت ہو ان سے محبت سچی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نسبت بھی بندے کی قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور کر دے اور رب انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دے۔ اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرمایا کہ رب فرماتا ہے ہم نے ان سے نجاست کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب پاک اور خوب ستھرا فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار عظیم ہستیاں تھیں، اور پانچویں میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام، میرے محبوب نے کملی مبارک اوپر لی، اور یہ پانچوں ہستیاں اس کے نیچے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کی، رب ذوالجلال نے میرے محبوب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ ادھر دعا کی، ادھر جبرائیل امین یہ آیت لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، محبوب کائنات کا رب بھی اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور کر دے۔ اب اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ اگر کوئی بندہ بیان کرے تو میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ صرف محرم کے 10 دن ہوں یا 20 دن ہوں، 1 مہینہ ہو، بلکہ اگر ساری زندگی بھی بندہ ان کا ذکر بیان کرتا رہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اہل بیت اطہار کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح رب نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بلند فرمایا ہے اور دن بدن میرے محبوب کی شان بڑھتی جا رہی ہے، اسی نسبت کی وجہ سے میرے رب نے میرے محبوب کے اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی عظمت کو بیان بھی فرمایا ہے، اور دن بدن ان کی عظمت اور ان کی شان بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنی امت کو محبت اہل بیت کا خود انداز بتایا کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ تمہارے لیے بڑی ضروری ہے، اور اگر تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو گے اور جو محبت کا حقیقی انداز ہے اس کو اپناؤ گے تو اس کی برکت سے رب ذوالجلال دونوں جہانوں میں تمہارا بیڑا پار فرما دے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم نجات پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو تم نے چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ عرض کی محبوب وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو آپ اس امت کو عطا فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ایک میری اہل بیت اطہار ہے اور دوسرا رب ذوالجلال کی کتاب قرآن مجید ہے۔ فرمایا اگر تم ایک کو چھوڑ دو، کہو کہ میں اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، قرآن پر عمل کرتا ہوں اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر تم قرآن پڑھو گے، قرآن بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، قرآن بھی فائدہ اس وقت دے گا جب تمہارے سینے کے اندر اللہ کے محبوب کی اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ پھر فرمایا دوسری طرف اگر بندہ کہے چلے جی قرآن نہیں، صرف اہل بیت اطہار، بس میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، اور صرف نعرہ ہی لگائے، عملی طور پر نہیں، حقیقی محبت نہیں، کہے میں بس پیار کرتا ہوں، قرآن کا دامن چھوڑ دے، میرے محبوب نے فرمایا پھر بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کامیابی اگر چاہتے ہو، کامیاب وہی ہوگا
جو قرآن سے بھی اپنے دامن کو وابستہ کرے گا اور میری اہل بیت اطہار سے بھی اپنے دامن کو وابستہ کرے گا۔ فرمایا جو ان دونوں سے تعلق جوڑ لے گا اور مضبوطی کے ساتھ انہیں تھام لے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی محبت، اس کا درس اپنی امت کو دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرو۔ پہلے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں راز کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں رب سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، میرے سے محبت کرو، اس لیے کہ میں کائنات کے رب کا رسول ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، اس لیے کہ ان کا تعلق میرے ساتھ ہے، تم میری نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو۔ یعنی ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو اس لیے کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، تم میری وجہ سے میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت انسان کے سینے میں نہ ہو، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ کبھی ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ ایمان کی لذت کو تب ہی پائے گا جب سینے کے اندر محبت اہل بیت کا جذبہ نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا خوبصورت انداز ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو اہل بیت اطہار کی محبت کا سبق اس انداز میں سکھایا۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں، میں اللہ کی محبوب علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، محب اہل بیت ہوں، اور اگر محب اہل بیت کی بات کرتے ہو تو کائنات میں تمہیں ابو بکر صدیق بھی محب اہل بیت نظر آئیں گے۔ اب ابو بکر صدیق خود بیان فرماتے ہیں، اور صرف بیان نہیں بلکہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میں اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اس پر آپ نے دلیل کیا دی؟ آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کر لے۔ اب میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کر لے۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میری آل کے ساتھ پیار نہ کر لے۔ اب مومن ہونے کے لیے اس حدیث پاک میں میرے محبوب علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کی محبت اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ عرض کی محبوب وہ کون سی دو اہم چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن اس موقع پر حضور فرماتے اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ عرض کی محبوب وہ کون سی 2 چیزیں ہیں کہ جن پر اسلام کی بنیاد ہے؟ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک میرے اہل بیت اطہار کی محبت،
اور دوسری میرے صحابہ کی محبت، فرمایا یہ دونوں اسلام کی بنیاد ہیں۔ جس نے ان کو مضبوط کر لیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر عمل کرنے میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یعنی دونوں چیزوں کا لازم اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ان کو لازم قرار دیا، اور حضور نے فرمایا ان دونوں سے پیار کرو، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑنا، دوسرے کو چھوڑ کر ایک کو پکڑنا، فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ دونوں سے محبت کرو گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی محبت، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بغیر اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو سمجھو کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف بندہ نعرہ لگا دے تو نعرے سے محبت سچی ثابت نہیں ہوتی۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے طریقوں پر عمل کریں، ان کے جو افکار ہیں ان کے افکار پر عمل کریں، ان کی جو سیرت ہے اس سیرت کو پڑھیں، اور پڑھ کر اپنی زندگی ہم ان کی سیرت طیبہ کے مطابق بسر کریں۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال جب محرم الحرام شریف شروع ہوا تو میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ آئیے محرم الحرام کو اس انداز میں بنائیں کہ جس طرح ہم محرم منائیں امام حسین ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا اور ایک قربانی نہیں بے شمار قربانیاں دی، اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ میرے امام نے کہا مال جاتا ہے تو چلا جائے، اولاد بھی قربان ہو جائے، جان بھی قربان ہو جائے، بس میرے نانا کا دین باقی رہ جائے۔ امام علی مقام نے سب مشکلات برداشت کی، لیکن میرے امام نے کہا میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے امام نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن میرے امام نے کہا میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ آؤ میرے امام کے غلاموں، امام حسین کی فکر تو دیکھو کہ امام حسین نے ہمیں فکر کیا دی ہے۔ میرے امام نے یہ فکر دی جو میرا غلام ہوگا وہ میرے نانا کے دین سے پیار کرے گا۔ میں نے یہ گزشتہ سال ایک اپنی طرف سے ایک پیغام دیا تھا، اس سال بھی یہی ہے کہ ہم یار دعویٰ کرتے ہیں، کوئی بھی ہو کوئی بھی مسلک لے لو، ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں، ہم جتنے بیٹھے سارے ہم حسینی بیٹھے، ہر بندہ کہے گا میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں بھی محب امام حسن ہوں، امام حسین ہوں۔ لیکن کیا محرم الحرام جب سے شروع ہوا ہمارے ذہن میں ایک دفعہ بھی یہ بات آئی کہ یار امام حسین نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ کر سنایا ہے، ہم مسجد ہے، کارپٹ بچھی ہے، اے سی لگے ہیں، پرسکون ماحول ہے، کیا ہم نے محرم کے شروع ہونے کے بعد ابھی تک قرآن کو کھولا کہ یار ہم بھی تو قرآن کھول کر پڑھ لیں؟ میرے امام نے تو کربلا کی سرزمین میں بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، تلواروں کے سائے میں ادھر سے تلواریں ہیں اور نیزوں کی برسات ہے اور پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے اور ظالموں کا ظلم بھی ہے، پھر بھی امام حسین نے نہ نماز چھوڑی نہ میرے امام نے قرآن کی تلاوت چھوڑی۔ آئیے ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ محرم کے 10 دنوں میں اگر ہم یکم سے لے کر 10 محرم تک ہر روز 3 پاروں کی تلاوت کریں۔ کتنے پاروں کی جی؟ سارے بولو کتنے پاروں کی؟ یہ بھی تو محبت اہل بیت ہے نا، یہ بھی تو انداز ہے نا محرم منانے کا، یہ بھی تو ایک انداز ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اصل انداز یہ ہے، اگر اس پر عمل کرو گے اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، امام حسین بھی راضی ہوں گے۔ اگر ہم ہر روز 3 پاروں کی تلاوت کریں 10 محرم تک ایک قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر چند دن گزر گئے، آپ کہیں گے تھوڑا مشکل ہے، میں ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سارے لوگ اگر اپنے اپنے گھروں میں کوشش کریں، ایک بندہ 3 پارے نہیں پڑھ سکتا روز، اگر بندہ کوشش کرے تو مشکل بھی کام نہیں، لیکن اگر کہیں جی مصروفیات 3 پارے نہیں پڑھ سکتے، اس کا حل یہ ہے
کہ گھر میں جتنے افراد ہو سارے تقسیم کر لو، 3 بندے تو ایک ایک پارا، 6 بندے تو آدھا آدھا پارا تقسیم کر کے پڑھو۔ جب 10 محرم کا دن آئے، 10 محرم کو ایک قرآن پاک کا نذرانہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ یہ طریقہ ہے امام حسین کو راضی کرنے کا۔ اس انداز پر اگر ہم عمل کریں، اور یہ اولادوں کی تربیت بھی ہے کہ اپنی اولادوں کو کہیں بیٹا اور کاموں کی طرف نہ جاؤ، کام کرنے والا یہی ہے۔ قرآن کی طرف اولادوں کو لاؤ اور کہو بیٹا نماز پڑھو۔ امام حسین نے تو نماز نہیں چھوڑی، اور اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو سمجھو ہماری محبت سچی نہیں۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی اولادوں کی تربیت بھی قرآن کے مطابق کریں۔ کیا سارے حضرات یہ کوشش کریں گے کہ 10 محرم کا دن آئے، صبح ادھر محفل ہوتی ہے تو ہر بندہ میں یہ نظر آئے کہ ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہو کہ ایک قرآن پاک میری طرف سے دعا میں شامل کریں؟ جہاں پہ لنگر میں حصہ ڈالتے ہیں مالی طور پر، وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ افضل کام یہ ہے کہ ذرا محنت کرو، کوشش کرو اور محبت امام حسین میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، ثواب بھی ملے گا، امام حسین کی نگاہ کرم بھی شامل حال ہوگی۔ اور دوسرا ہمارا جو محرم الحرام کا 1 سے لے کر 20 تک، 10 محرم تک نماز فجر کے بعد آپ کی اسی جامع مسجد میں ذکر اہل بیت کی محفل ہوتی ہے۔ میں تمام حضرات سے یہ کوشش کروں گا کہ سارے اس میں شرکت کریں۔ صبح کا وقت ہو، اٹھ کر نماز پڑھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آج کل فجر کے وقت ہماری مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے تو بڑا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے غلام اللہ کے گھر میں امام حسین کا ذکر سننے سنانے جمع ہوئے ہیں۔ تو ایک تو سب نے کوشش کرنی ہے کہ نماز فجر باجماعت ادا کریں، اور دوسرا اس محفل پاک میں تمام حضرات یہ کوشش کیا کریں کہ جتنے ایام ہیں سارے اس میں شریک ہوں، دعا میں شریک ہوں، تاکہ ان کی نگاہ کرم شامل حال ہو۔ آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کل کا دن 14 اگست کا دن ہے۔ کون سا دن ہے جی؟ 14 اگست کو ہم کیا مناتے ہیں؟ یوم آزادی پاکستان۔ اور 15 اگست کو کیا ہے؟ 15 اگست کو ہندوستان والے آزادی مناتے، 14 کو پاکستان والے اور 15 کو ہندوستان والے۔ اب 14 اور 15 والوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ 15 والے کیا کرتے؟ گانے لگاتے، ڈانس کرتے، آتش بازی کرتے، بے حیائی، برائی، فحاشی کو عام کرتے۔ لیکن 14 والے کیا کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، اگر حقیقت بیان کروں تو ہماری بھی یہی صورتحال ہے۔ میوزک لگا ہے، گانے لگے ہیں اور آتش بازی چل رہی ہے، بے حیائی برائی عام ہے۔ مجھے بتاؤ پھر 14 اور 15 والوں میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ پھر ہم نے فرق ختم کر دیا تو پاکستان کا مطلب کیا تھا جی؟ سارے بول، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو سمجھو ہم نے پھر مطلب سے ہٹ چکے ہیں۔ 14 اگست یوم آزادی انشاءاللہ کل ہم منائیں گے، اور اس طرح منائیں گے کہ لوگوں کو پیغام دیں گے، لوگوں اگر انڈیا والے گانے لگا کر یوم آزادی مناتے ہیں تو ہم اس مسجد میں قرآن کی تلاوت کر کر یوم آزادی پاکستان منائیں گے۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ اگر وہ ڈانس کر کر یوم آزادی مناتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کر یوم آزادی پاکستان منائیں گے۔ اگر وہ بے حیائی کر کے یوم آزادی مناتے ہیں تو ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ جتنے حضرات بیٹھے ہو، آپ نے یہ صبح کوشش کرنی ہے، کل چونکہ چھٹی بھی ہے تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ فجر کی نماز کے وقت مسجد میں آنا ہے۔ یہاں پہ ذکر اہل بیت بھی ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، اور پھر ہم سارے مل کر دعا کریں گے اور باقی لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر آزادی کا دن منانا ہے تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا
ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔